بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان دو ہی قسم کے ہیں، اللہ کے ماننے والے یا اللہ کے باغی۔ تیسرا کوئی طبقہ اس کرۂ ارضی پر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اہل ایمان، ان کا اجر اللہ کے ہاں کیا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 50ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فالذین، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، باعزت۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہ وہ لوگ جن کے دل ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کی اپنے اعمال کے ساتھ تصدیق کر دی، ان کے لیے سابقہ گناہوں پر اللہ کے حکم سے خط تنسیخ پھر گیا، سابقہ گناہ ان کے معاف، اور پھر ان کی جو نیکیاں ہیں، بے شک وہ تھوڑی کیوں نہ ہوں، ان کا اجر و ثواب ان کو پورا پورا ملے گا۔ امام محمد بن کعب القردی کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا سمعت اللہ یقول ورزق کریم فہو الجنہ، جب میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کو، نیک لوگوں کو باعزت رزق ملے گا، تو اس سے مراد صرف اور صرف جنت ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت اس آیت مبارکہ کی پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ، جسے امام الرازی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ پیچھے رب کائنات نے تذکرہ فرما دیا پچھلی آیت مبارکہ میں کہ اے تمام لوگوں، میں تو تمہارے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا اور خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اب اس کے بعد انسانوں کی فطری تقسیم کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، اور اس آیت مبارکہ میں پہلے طبقے کا تذکرہ کیا، کیونکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، رب کائنات نے ان کو مقدم رکھا اور سمجھا دیا
کہ انسانوں میں سے جس نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، یقینی طور پر اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی اور بے مثال رزق۔ یہاں پر امام ابن جریر، امام ابن عطیہ اور ماضی قریب کی دو عظیم شخصیات امام ابن سعدی اور شیخ شنقیطی، ان سب نے ایک مشترکہ طور پر، پھر اسی طریقے سے ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ مغفرت سے مراد گناہوں کی معافی ہے، اور رزق کریم سے مراد وہ مہمان نوازی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے جنتی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ آیت مبارکہ لے کر آئے سورہ سبا کی چوتھی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے سکے، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو کہ میں اکثر و بیشتر کرتا رہتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زیادہ تر مقامات پر ایمان اور نیک اعمال کا اکٹھا تذکرہ کیا، جس طرح کہ یہاں پر ہے۔ وجہ یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ ایمان اور نیک اعمال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان تب تک اس کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا جب تک نیک اعمال سر انجام نہ دیے جائیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال کی حیثیت بے بنیاد عمارت کی سی ہے، اور نیک اعمال کیے بغیر ایمان کا دعویٰ محض کھوکھلا، خالی اور بیکار ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان لوگوں کی نفی بھی مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو چھوڑیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی نفی بھی مقصود ہے جنہوں نے بغیر نیک اعمال کے، بغیر ایمان کے نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اور پھر باقاعدہ طور پر سوالات اٹھے کہ جی گلاب دیو نے ہسپتال بنا دیا، گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا، کوئی فائدہ؟ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مغفرت سے مراد یہاں گناہوں کی معافی ہے، اور آگے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی جنتیں ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ہے پہلا طبقہ۔ دوسرے طبقے کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے۔ آج کا سبق انہی الفاظ تک محدود۔ اللہ نے دی توفیق انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام دینی اسباق کس قدر باریک بینی اور قریضی اور محنت کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، لہذا ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔